کہتے ہیں کوئی ساس ماں نہیں بنتی، کیسے بنے بہو بھی تو بیٹی نہیں بنتی۔ بات صرف لہجوں کی نرمی کی ہے، برداشت کی ہے، طنز یا لہجے کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سہنے کی ہے۔ سہنے والا ہی کمال کرتا ہے، کہنے والا نہیں۔ ساسیں دل بڑا کریں، اگر بیٹا بیاہ دیا ہے تو بیٹا وہ آپ کا ہی رہے گا۔ وہم پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں، اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ بہو کو اس کی ماں کا فون آ جائے تو ساس کو برا لگتا ہے، جبکہ اپنی بیٹی کا فون آ جائے تو گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں۔ اپنی بہو کو بھی اپنی بیٹی تصور کریں گی تو دل صاف ہو جائے گا۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ حساب تو دینا پڑتا ہے، اور پتہ ہے اللہ بیٹی کیوں دیتا ہے، تاکہ تم بھی ویسا ہی دکھ محسوس کر سکو جیسا تم کسی کی بیٹی کو دیتے ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر کوئی بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر اور صلہ ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ عورت کو چاہیے کہ سسرال میں جانے کے بعد ضد اور ہٹ درمی بالکل مت کرے، یہ سب والدین کے گھر ہی ٹھیک لگتا ہے۔ سسرال میں عورت کا چڑچڑا پن اور غصہ عورت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ سسرال والے حالانہ کے خاوند بھی ان عادتوں سے بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں اور عورت ذلیل و خوار ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کو پیار سے اپنا نہ بنا سکی وہ تلوار سے بھی اس کو اپنا نہیں بنا سکتی۔ کئی عورتیں سوچتی ہیں کہ بھائی یا ابو کو بتا کر خاوند کی کلاس کرواتی ہوں۔ ایسی عورتیں انتہائی بے وقوف ہوتی ہیں، بلکہ تیسرے بندے کے آنے سے معاملات اور بگڑ جائیں گے۔ اس لیے اپنے گھر کی بات اپنے گھر تک رکھیں، یاد رکھیں اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا۔ اگر کبھی بیوی سے کھانا اچھا نہیں بنا تو کبھی بھی دسترخوان پر بچوں اور فیملی کے سامنے مت کہیں کہ کیسے کھانا بنایا ہے، یا عیب مت نکالیں، بلکہ تعریف کر دیں اور بعد میں طریقے سے بتا دیں۔ اس حکمت عملی سے ایک تو بیوی اور آپ میں محبت بڑھے گی، دوسرا بچے بھی صبر کرنا سیکھیں گے، ورنہ کل کو وہ بھی چھوٹی سی بات پر واویلا مچائیں گے اور رزق کی بے حرمتی کریں گے۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا بنا کر نہ دے، آپ کے کپڑے استری نہ کرے تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھائیں اور نہ ان سے گالی گلوچ کریں، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں۔ آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور یہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائیں، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے، وہ اسی کے نکاح میں جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے۔ پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اسی طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سسرال میں اگر روٹی اچار سے بھی کھائی ہے تو میں کہ جا کر بتاؤ کہ گوشت سے کھائی ہے۔ گھر بسانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں بسانا پڑتی ہیں، قربانی دینا پڑتی ہے۔ جو لڑکیاں میکے میں ہر وقت سسرال کی برائی کرتی ہیں، زیادہ گھر بھی ان کے خراب ہوتے ہیں، کیونکہ تماشا دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، خیر خواہ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ 2 لائن یاد رکھنا، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، لیکن جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے اور جو ہے وہ لاجواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتا دیا کہ ایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا کون ہے جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خوبی نہ ہو؟ لہٰذا برائیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والوں نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبَّكَ نَسِيًّا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ سورہ نساء میں ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرو۔ رِفْقًا بِالْقَوَارِيرِ، عورتیں شیشے کی طرح ہیں، ان شیشوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اپنی بیوی کی عزت کا خیال آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں، اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئے۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے، عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نمائش نہیں۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ ناظرین، اگر اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں۔